شعبان جمعہ کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت 3 بار پڑھ لینا، خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج شعبان جمعہ کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت صرف 3 بار پڑھ لینا، اور یہ صورت جس گھر میں پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آج شعبان جمعہ کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے اپنی حاجات منوانے کا دن ہے، آج دولت سے گھر بھرنے کا دن ہے۔ آج جس نے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا نا، میرے دوستو، رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے مل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ سورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آخرت میں یہ سورت آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ قرآن مجید کی سورت ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی پسندیدہ سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دنیا میں رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، اور اس سورت کو پڑھنے والے پر آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج 12 شعبان جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مبارک دن بہت پسند تھا۔ 12 شعبان جمعہ کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت صرف 3 بار پڑھ لو گے نا تو میرے بھائیو، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج موقع ہے، شعبان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آج جمعہ کے دن یہ سورت صرف 3 بار پڑھ لینا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے والی سورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث، ایک ایسی صورت نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے، جو تمہاری خوشیوں کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا فرما رہے ہیں کہ یہ صورت خوشیوں کا خزانہ لاتی ہے۔ یہ صورت تنگ دستیوں سے، مایوسیوں سے نکال کر کامیابی کا واحد حل ہے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 12 شعبان جمعہ کے دن کو پائے اور یہ ایک سورت نہ پڑھ لے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت الملک بھی ہے۔ سورت الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے، سوتے نہ تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
تیسری فضیلت، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ تینوں فضیلتیں بڑی محتمم بالشان ہیں۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ نمبر 2، برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ نمبر 3، آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ نمبر 4، زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزارنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نمبر 5، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ نمبر 6، کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ نمبر 7، صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ 12 شعبان جمعہ کا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں،
بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض والوں کو قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن یہ سورت صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ سورت نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم سے کیسے التجا کرے گا کہ میری حاجات کو پورا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج یہ ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم پورا سال کروڑوں میں کھیلیں گے۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 12 شعبان جمعہ کا دن ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کر لیا جائے۔ آج یہ سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والا جتنا بھی گنہگار ہوگا، فقیر بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، تو میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت میں دنیا جہان کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت واحد وہ عمل ہے جو آپ کی سفارش رب کے سامنے کرے گی۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو 12 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، جب آپ کے ملک میں 12 شعبان کا دن آ جائے تو آپ نے اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ ایک سورت پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو، اس سورت کے کمالات، اس سورت کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی رب کے معجزات کو، رب کی کرامات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس سورت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے اس سورت کو بہت بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس سورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی راز بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں۔ میرے بھائیوں، لیکن جب رازق رب ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کا رزق روکیں؟ میرے دوستو، شعبان کا مہینہ ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اور جب شعبان کے مہینے میں مانگا جائے، رب کے محبوب کے مہینے میں مانگا جائے، تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ سورت ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، یہ سورت ایک بار پڑھنے سے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ میرے رب کے کمالات ہیں۔ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نا تو چھپر پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ابھی بھی موقع ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ فائدہ میرا بالکل نہیں، سورت آپ نے پڑھنی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن آج یہ موقع ضائع کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آج 12 شعبان جمعہ کے دن خصوصی دعا کرواؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جمعے کا مبارک دن ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے،
تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مولا تو ہر شے پر قادر ہے، تو جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تیرے در پہ سوالی بن کر بیٹھا ہوں، آج نظر کرم فرما۔ تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس سورت کی فضیلت و برکت سے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا آج 12 شعبان جمعہ کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے مانگ لینا۔ انشاءاللہ اس سورت کی سب سے بڑی طاقت و فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 30 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ 30 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 30 کی 30 پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ 30 مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، آپ کے 30 مقصد پورے ہوں گے۔ ناظرین یہ سورت 3 بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی بیٹھو گے نا تو ہر مقصد پورا ہوگا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں۔ آپ عمل کا طریقہ کار سنیے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جو رب کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 12 شعبان جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے اور یہ وظیفہ صرف آج کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا دن نکل گیا نا تو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ سورت رب سے جھگڑا کرنے والی ہے، رب کا کلام ہو، رب سے جھگڑا کرے، آپ کے لیے کرے۔ کتنا عظیم وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ 20 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ ٹوٹل وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ اگر یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے تو یہ 1 منٹ نکالنا آپ پہ فرض ہے۔ اللہ والو، یہ 1 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، دنیا اور آخرت کو آسان بنا سکتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر اس محبت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، منگتا بن کے بیٹھا ہوں۔ مولا کریم آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما، آمین۔ ناظرین سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ غور اور توجہ سے سنیے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کو اس نام سے بہت بار پکارا ہوگا، اور جس نے جب بھی پکارا رب کی عظمت جلال میں آتی ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظائف بنے بنائے نہیں ہیں، یہ اعمال جو آپ تک پہنچا رہا ہوں ان کا وجود ہے۔ ان کو بے حد لوگوں نے آزمایا ہے، ان کو بے حد لوگوں نے اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ خدا را لاپرواہی مت کیجیے گا، آج موقع ہے، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کعبہ کا جلالی اسم اعظم ہے
اور جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے رب کو یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے تو میرے رب کی عظمت، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں۔ اور جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال میں آتی ہے وہ کیا، اس کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے اگر آپ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام کو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پڑھنے والے پر رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اور اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ہے۔ سورت صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ سے لڑ جاتی ہے، آپ کا قبر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے 30 حاجات پوری ہوتی ہیں، 30 مقصد میں کامیابی یقینی ہوتی ہے، 30 خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سورت ملک پڑھنی ہے۔ سورت ملک کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مت چھوڑنا، یہ 12 شعبان جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ سورت الملک قبر سے نجات، گناہوں سے بخشش، قبر کے عذاب، جب حساب کتاب ہوتا ہے، جب مرنے کے بعد بندہ رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو یہ سورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے رب سے سفارش کرتی ہے کہ مولا کریم یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، اسے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اس نے 12 شعبان کے دن 3 بار سورت ملک پڑھی تھی، آپ کے کلام کو پڑھا تھا، تیری سورت پڑھی تھی، اسے 1 بار سورت ملک پڑھنے کی بدولت آج جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا اور آخرت کا فیصلہ قبر میں ہو رہا ہوگا، یہ سورت آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آخر میں 3 بار یہ سورت پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ نے ڈھیر ساری دعائیں کر کے اپنی بخشش کروانی ہے اور اپنی حاجات کی تکمیل کی خواہش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری خواہشات، نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔